السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مدینہ المنورہ میں ہو رہے ہیں اور مسجد الخلیل میں ہو رہے ہیں بتاریخ 2 جمادی الثانی 1434 میں ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، ولا عدوان الا علی الظالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ اللہ تعالیٰ سے میں سوال کرتا ہوں تو ہمیں بیان کرنے کی توفیق دیں، اور یہ بھی سوال کر رہا ہوں تو ہمیں اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ سنتے بہت ہیں ولیکن اگر کمی ہے تو عمل کرنے میں، تو اگر اعمال صحیح ہوگا تو کامیابی حاصل ہوگی، نہیں تو کامیابی میں ممکن اشکال نہیں ہو جائے۔ تو مالک الملک قرآن کریم میں ہر چیز کے بارے میں بیان بتایا ہے، ہر چیز کے بارے میں، وہ چیز نہیں جس کے بارے میں مالک الملک نے بیان فرمایا ہے۔ تو میرا کام ہے وہ بیان سن کر کے اور اس میں سے فائدہ حاصل کریں، یہ فائدہ ہمیں کامیابی کے بارے میں کام دے گا۔
تو مالک الملک نے بیان دیا ہے قرآن شریف میں، آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلاؤ میرے بندوں کو، لیکن یہ یادگیری فقط ایمان والے کو نفع دے گی، مومنوں کو۔ غیر مومن سنے گا لیکن ان کو نفع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہیں مومن ہیں، وہ ہیں غیر مومن۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں لیکن زبانی طور مومن ہیں، لیکن دل میں جو ہے وہ دل میں مومن نہیں ہے۔ ایک تو دعویٰ کرتے ایمان کی یا اسلام کی، اور حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ ان کے جو اعمال جو ہیں وہ بتا رہے ہیں تو یہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ عمل ہے، دار مدار عمل پر ہے نہیں۔ عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے ایمان پسند کیا اور ایمان کے راستے پر چل رہے ہیں، حقیقی مومن ہیں۔ یہ یاد اس کو دلائیں گے تو ان کو کام دے گی یادگیری۔ دوسرا آدمی ہے وہ ان کے پاس وہ دعویٰ کرتے ہیں فقط میں مسلمان ہوں، لیکن اصلاً مسلمان نہیں، اللہ کے حکم میں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے بیان دیا ہے نا قرآن شریف بھی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ایسا کوئی ظالم ہے جو وہ اللہ تعالیٰ کے پر بھی جھوٹ اور دعویٰ کرتے تو میں ہوں مسلمان، لیکن مالک الملک کا کام ہے نہیں، تو یہ ان کا اسلام ہے یا نہیں، ان کے پاس وہ جانتا ہے ان کے اندر، کیونکہ اسلام ایک تو ہوتا ہے زبان پر، اور دوسرا اسلام جو ہے دل میں اور زبان دونوں۔ ابھی کچھ لوگ ہیں ان کے پاس زبان پر اسلام ہے لیکن دل میں کھٹکے مٹکے بہت ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایسا کوئی ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پر بھی جھوٹے بتا کر کے اور آپ نے اندر میں کچھ چھپاتے ہیں زبان پر کچھ۔ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ، وہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اللہ کے بندے ان پر بھی وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، گواہی دیں گے اللہ کے بندے، بولیں گے یہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پر جھوٹے بتایا تھا۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، ان کے پر یہ ظالم ان کے پر لعنت ہے۔ ہاں دنیا میں دھوکے بازی کر رہا تھا، نہیں بولا میں مسلمان ہوں، اور ان کے اعمال افعال جو ہیں وہ مسلمانی والے تو ہیں نہیں۔ کیا انت جرم الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، وہ اللہ کے جو بھی سیدھے راستے پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو روکتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، مسلمان کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں، مسلمان کو بولتے ہیں یہ راستے اور راستہ صحیح نہیں ہے۔ یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، ٹیڑھا میڑھا چاہتے ہیں، اس کو راستہ کون سا پسند ہے؟
وہ الٹا سلٹا، اور سیدھا راستہ جو ہے ان کو اس کو غریب کو پھنساتے ہیں، اس میں نکال کر کے آپ نے راستے پر لگانے کی کوشش کریں۔ تو آؤ، یہ صحیح راستہ ہے، آپ کو کیا پتہ ہے ایسا ہے۔ یہ ہے ایک صفت کی منافقوں کی، کیونکہ منافق جو ہے نا ان کی صفت ہوتی ہے یہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حدیث مبارک میں ارشاد دیا ہے، تو آیت المنافق ثلاثہ، منافقی کہ کتنے نشانیاں ہیں؟ 3 ہے، تو کسی روایت میں 4 بھی ہے، لیکن صحیح 3 ہے، 4 ہو سکتا ہے۔ بولا منافق کی ایک صفت یہ ہے، اذا حدث کذب، اگر باتیں کریں گے تو سارا جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ جبھی بھی کوئی حدیث بتائے گا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو وہ حدیث جھوٹی ہوگی بس۔ حالانکہ ان کی زندگی جو بھی ہے وہ ساری جھوٹ میں جھوٹ ہوگی، لیکن اکثر ان کا جھوٹ ہوگا کہے پر احادیث میں، اللہ کے بیان کرنے میں جھوٹ ہوگا وہ۔ اور کیونکہ منافق جو ہیں اس میں ہے دو سیمپل ہوتے ہیں، ایک مخلوقات اور یہاں ایک اس میں سے سیمپل ہیں جو منافق ہیں لیکن عقدی، اس کو بولا جاتے ہیں عقیدے میں، وعلیکم، اور دوسرا منافق جو ہیں وہ عملی منافق ہوتے ہیں، ان سے ان کے کام ان کے اعمال ہو جاتے ہیں لیکن ان کو ارادہ اندر نہیں ہے، پتہ نہیں ان کو، جہالت کے سبب سے، کائے کے سبب سے؟ جہالت کے سبب سے، جان بوجھ ان کو وہ نہیں کرتے لیکن ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ منافقوں کی نشانی ہے، ہمیں کیوں کریں؟ یہاں تو کر رہے ہیں لیکن عملی ہے، اندر عقیدہ نہیں ان کے بس۔ لیکن وہ دوسرا جو ہے سیمپل ہے، اس کے دل میں سے ہی یہ اصلاً ادھر ہی عقیدے میں ہی گڑبڑ ہے، پھر یہ زبان میں میٹھی زبان بتائے گا اور ادھر جو ہے وہ ادھر ہی ہوگا۔ تو یہ بڑا خطرے والی بات ہے نہیں۔ تم ایک اس کا یہ نشانی ہے منافقی، اذا حدث کذب، اگر کبھی بھی کوئی حدیث مبارک بتائے گا یا ان کو قرآن سے بیان بتائے گا تو وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ یاد رکھو، خیال کرو، آج کل بہت ہو گئی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور دوسری نشانی ہے ان منافق کی، ہم کیسا بتائیں گے تو یہ منافق ہیں؟ میرے سامنے 2 ہی آدمی ہیں، بولا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دلا میرا رسول میرے بندوں کو، لیکن یہ جو یادگیری ہے کس کو نفع دے گی؟ مومنوں کو بس، لیکن وہ تو مومن حقیقی نہیں ہے نا، وہ تو نام کا مومن ہے، دعویٰ کر رہے ہیں جس طرح پتہ ہے۔ ان کا مطلب یہ ایک نشانی ہے منافق کی، جو اگر حدیث کرے گا یا اللہ کے بیان بتائے گا تو اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا۔ دوسرا بات ہے اذا اؤتمن خان، اگر کسی چیز پر اس کو امانت دار بنائے گا نہیں تو اس میں خیانت کرتا رہے گا، دین میں بھی خیانت کرتا رہے گا، اللہ کے حکم و احکام میں بھی خیانت کرتا رہے گا، وہ آپ نے مرضی والے جو اس کو کرنا ہے وہ کرتا رہے گا، اور زبان میں دوسرا بولے گا، آپ بولے گا یہ تو بڑا اور عبادت بھی اچھی طرح سے کرتے رہیں گے ممکن، لیکن باطنی جو اندر جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوگا؟ خیانت ہوگی۔ وَإِذَا اوعد اخلف، یہ 2 نشانی بتایا نہیں ابھی، کتنے نشانیاں بتایا؟ ایک تو اگر حدیث کیا تو اس میں کیا ہوگا؟ اس کے حدیث میں وہ حدیث جھوٹی ہوگی اس کے پاس،
اور دوسرا نمبر اگر امانت دار بنائے گا ان کو تو امانت میں خیانت کرتا رہے گا. وہ اللہ تعالیٰ سے خیانت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امانت جو ہیں وہ جبلوں پر ان کو بتایا تو یہ امانت آپ اٹھاؤ. جبلوں نے انکار کیا اور انہوں نے معافی مانگا, اللہ ہمیں معافی دو, میں یہ امانت میں اٹھا نہیں سکتا ہوں. یہ امانت انسان نے اٹھائے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. ان کا مطلب تو اس امانت میں بھی وہ دغا بازی کرتا رہے گا. امانت میں صحیح دینے کو جو ہاں ہونا چاہیے وہ نہیں دے گا. اللہ اچھا. تیسرا نشانی یہ ہے جو اذا اوعد اخلف, اگر وعدہ دیا نہیں کسی کو تو اس میں مخالفت کرتا رہے گا. کبھی سچائی سے وعدہ نہیں ہوگا اس کا کسی بھی چیز میں, چاہے دین کے بارے میں یا ایسے دنیائی کے بارے میں, کبھی اس میں لازم کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہی رہے گا. یہ بھی نشانی منافق ہیں. یہ تیسری نشانی آ گئی. اور کسی روایت میں تو 4 نشانی, اور چوتھی وہ ہے تو اذا خاصم فجر, کسی کے ساتھ اگر لڑ گیا نہیں تو دیکھیں پھٹ رہے ہیں بس. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ہاں, تو یہ بھی خطرے والی نشان ہے. اور آج کل دیکھ رہے ہیں دو آپس میں لڑ رہے تو صبر ہے نہیں, ہاں کوئی اللہ کا خوف ہی نہیں ہے. بس پھر تو ایسا شور کرے گا اور ایسے گالیاں دیتے رہیں گے اور ایسے الفاظ نکالیں گے, لڑ کر کے ہو سکتا ہے اس کو قتل نہیں کر لیں. ہاں, یہ مومن کا تو کام نہیں ہوتا ہے. مومن کے اگر آپس میں دو خصام یا خلاف بن گیا ان کے بیچ میں تو ٹھنڈا ہوتا رہے گا اور شیطان سے, اللہ سے شیطان کے بارے میں پناہ مانگتا رہے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں تو وضو کرے گا, نہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں گے اس کے بعد. تو یہ آپس میں جو مخالفت پیدا ہو گئی یا شور پیدا ہو گیا ہے یا آپس میں ابھی لڑائی ہو رہی ہے, تو ان کو کیا کرنا ہے, ٹھنڈا کرنا ہے یا مزید کرنا ہے؟ ہاں, ٹھنڈا ہوگا تو آرام ہو جائے گا. نہیں اگر مزید ہو گیا تو ہو کر کے ہو سکتا ہے قتل تک مسئلہ پہنچ جائے گا. اس کے بارے میں بولا اذا خاصم فجر. تو اللہ ہمیں معافی دے ان باتوں سے. اور یہ 4 نشانیاں ہیں, حقیقی 3 بھی ہیں اور 4 بھی 2 روایتیں, واللہ اعلم. تو اس سے کوشش کرے تو, نہیں تو منافق ہو جائے گا. یہ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اگر یہ اس میں یہ صفات ہوگی, اگر عقیدے میں اندر نہیں ہے, زبانی بسے, تو یہ عملی ہو جائے گا. لیکن اگر ادھر اس کا بنیاد ہے تو ان کو علم بھی ہے, ان کا مطلب تو یہ منافق پکا منافق ہی ہے. اور منافقوں کا ٹھکانہ کدھر ہوگا؟ ہم نے بولا دوزخ میں کتنے درکے ہیں؟ دوزخ میں 6. ایک کدھر گیا وہ 7 تھے نہیں, یاد کرو, بھول جاتے ہیں ہم. دوزخ میں کتنے درکے ہیں؟ 7 درکے ہیں. اس کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام ہے جہنم, جحیم, سعیر, سقر, ہاں, حطمہ, حاویہ. باقی یاد کرو نہیں. ہم نے تو ہمیشہ بتاتے رہتے ہیں, تو اس کی وجہ تو یاد ہو جائے گی. کوئی پوچھ لے آپ سے, بھائی کدھر آپ بیٹھے تھے؟ واللہ مسجد میں بیٹھا تھا, آج رات تقریر سن رہا تھا. کون تقریر میں کیا تھا؟ بولا دوزخ کا پتہ پڑ گیا. تو 7 درکا ہے جہنم. 7 درکا جو ہے تو 6 تو اب بتا دیے, بس 7واں کون سا ہے؟ ابھی وہ اڑ گیا میرے خیال میں. ایک لظا کلا انا لظا, سورۃ المعارج میں ہے نہیں, 7 ہو گیا نہیں. یہ 7 میں یہ 7 درکے والے جو ہے رہائش والے ہیں, اس میں رہنے والے.
لیکن وہ ایک درجہ ہے، وہ اس کا نام نہیں ہے، وہ نہایت نیچے، یعنی ان سے آخر میں دوزخ کا نیچے والا حصہ جو ہے، ہاں تہے بولتے ہیں اس کو، تہے، آپ اردو بولتے ہیں تہے، ہم بولتے ہیں اسفل۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں بارے میں مالک الملک نے بیان دیا ہے تو یہ دوزخ میں اس کو ڈالوں گا، لیکن نیچے تہے میں۔ کافر اوپر ہوئیں گے، ترکی میں ہوں گے، اور وہ کیا نام ہے، یہ دوسرے جو سیمپل ہیں نہیں وہ اوپر ہوں گے، لیکن یہ منافق جو ہے نہیں یہ بالکل تہے میں نیچے ہوگا۔ اللہ اللہ، کتنا سال لگتے ہیں تہے کے پہنچنے کے لیے؟ 70 سال۔ اوپر سے جب کوئی چیز آپ پھینکیں گے نہیں، کوئی بڑا دھماکہ یا کوئی پہاڑ، تو یہ پہاڑ نیچے جاتے رہے گی جاتے گی، جب پہنچے گی ادھر اس کو 70 سال لگے گا۔ او کیا دوزخ ہے، یہ گر رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی اسپیڈ ہوگی اس میں، تو چیز جو گرتی ہے نا اس کی کوئی اسپیڈ کا اتنی مسئلہ ہے جو بہت اسپیڈ۔ یہ شیخ کی طرف سے آپ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا نہیں، بیٹھا ہوا تھا اور صحابہ کرام اس کے ساتھ آواز آ گیا، بولا پتہ نہیں، پتہ ہے آپ کو کائی کا آواز؟ بولا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ بولا یہ پہاڑ پھینکے گئی ہیں دوزخ میں اندر، تو اس کو 70 سال ہوا ہے، ابھی پہنچ گئی ادھر۔ کیا بات، 70 سال! تو یہ منافق خان جو ہے نا یہ بھی ادھر جائے گا، سمجھ میں آنا نہیں؟ ہاں، اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت دھوکہ کیا نہیں، بولا میں ہوں مسلمان اور حقیقی تو مسلمان نہیں تھے، وہ بتایا نا آیت میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، ایسا کوئی ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے پر بھی جھوٹ بولنا؟ کون سی جھوٹ بول رہے ہیں ایسے؟ کیا ہے؟ کون سے مولانا صاحب؟ وہ رب میں مسلمان ہوں، اور یہ مسلمان نہیں ہے حقیقت میں، یہ زبانی طور مسلمان ہے لیکن اعمال کے بنسبت مسلمان نہیں ہے، نہیں اعمال مسلمان والا نہیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ مالک الملک نے بیان دیا نہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ ظالم لوگ کو اللہ تعالیٰ ان کا لقب یہ ظالم ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا تو میں ہوں مسلمان اور حقیقی مسلمان نہیں ہے، یہ زبانی طور مسلمان اور ادھر مسلمان نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ جھوٹا الزام، جھوٹی دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا مطلب تو اللہ تعالیٰ اس کو لقب دیا ہے تو یہ ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت ظالم کو نہیں دیتے، تو کوشش کریں تو انسان ظالم نہیں ہوئے۔ اور منافقوں کے بارے میں کسی نے بھائی نے بولا یہ منافقوں کے بارے میں کچھ ذرا بتائیے، تو آج اختیار کیا ہے کچھ تو پتہ تو پڑے، شاید وہ آپ صحابہ کرام جو تھے نا وہ بھی اس کو کھٹکا پڑ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کیا منافقوں کے بارے میں سارے میں اندر کھٹکے پڑ گئے، بولا شاید میں تو منافق نہیں ہوں، وہ بولتے میں تو منافق نہیں ہوں۔ کیوں؟ بڑا خطرے والی بات ہے، مسلمان اور حقیقی میں اور مسلمان وہ جو جعلی مسلمان میں فرق پڑا ہے نہیں، وہ خطرے والی بات ہے، وہ تو دوزخ میں جائے گا۔ تو اس کے بارے میں اب مالک الملک نے سورۃ المنافقون میں بیان دیا ہے، تو منافقوں کا کس طرح حال ہے اور ان کا تعامل کس طرح ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ پڑ جائے گا۔ اگر یہ خصائل یا یہ میرے اندر ہیں تو ہمیں کوشش کریں جان چھڑا دیں، نہیں تو اس راستے کے نزدیک نہیں آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. میرا رسول جب آپ کے پاس منافق آئے نہیں، وہ گواہی دے گا، بولے گا میں گواہی دیتا ہوں آپ رسول ہیں. وہ اللہ جانتے ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتے ہیں تو آپ ان کا رسول ہے یا نہیں. جس نے رسول کر کے بھیجا ہے ان کو پتہ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آ کر کے اپنے دل کیا راز بتا رہے ہیں. بولے میں گواہی دیتا ہوں آپ برابر رسول ہیں، لیکن ان کے اندر دوسرا تھا، زبان میں دوسری بات ہے. واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ جو آپ کے پاس آئے میرا رسول، یہ منافق ہے دراصل میں. ان کے اندر دوسرے باتیں اور زبان میں دوسری باتیں. یہ گواہی دے رہے، بولے میں گواہی دیتا ہوں تو آپ اللہ کا رسول ہے نہیں، یہ اندر میں اس کے ارادے میں نہیں تو آپ کوئی رسول ہے. لیکن آپ کا خالق بتا رہے ہیں تو اور گواہی دے رہے ہیں تو آپ ان کا برابر ان کا ہی رسول ہیں. یہ ہے منافق. کیا کرنا ہے معلوم ہوگا نہیں. واللہ یشہد، کون ان کے پر گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ تعالی جو ان دلوں کا مالک ہے، وہ پتہ ہے اندر کیا جا رہی ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. کیا کرنا؟ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. یہ آپ نے جو دین پسند کیا ہے وہ بنایا ہے نہیں، وہ ان کو پسند کر کے بیٹھے ہیں اور ظاہر میں ایمان بتا رہے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں لوگوں کو. وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ بولتے ہیں اللہ کے راستے کو، سبیل بولا جاتے ہیں راستے کو، اور اللہ کا راستہ ہے. ہمارا مراد اس دھرتی پر ہے تو میں اللہ کے راستے پر چلتے رہوں تو جا کر کے اللہ کے سامنے حاضری دوں. حساب کتاب وہی کرے گا، اس کے پاس حاضری دینا ہے نا کسی حالت میں. تو اگر ادھر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو دار السعادہ میں داخل کرنے تو سیدھے راستے پر چلو نہیں، پھر یہ ٹیڑھے راستے پر کیوں چلتے ہیں؟ ان کا مطلب وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ شیطان ہو چکے ہیں. شیطان کے ساتھ دوستی رکھ دیا اور شیطان نے اس کو گمراہی میں ڈال دیا. اب یہ دوسرے کو کوشش کرے تو یہ بھی میرے ساتھ کریں تو اس کو سعادت سے محروم کر لیں. اور دار سعادت میں کتنے منزل ہیں؟ ہاں، جنت کے کتنے منزل ہیں؟ 100. یاد کرو یار، دروس میں بہت جاتے ہیں لوگ، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہو. مولانا کا کام ہے بتاتے ہیں، کم از کم ایک کرسچن پوچھ لیں بھائی جنت کا آپ جو دعویٰ اسلام کی کر رہے ہیں تو آپ تو یہ تو بتائے تو آپ کے جنت جو جس کے لیے بتا رہے ہیں ان کی کتنی منزل ہیں، تو یہ تو مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. تو جنت کے کتنے منزل ہیں؟ بولے کہ ہاں واللہ ان کی 6 ہوگا، ان کی 7 ہوگا، 8 ہوگا، لا کے جب معلوم ہوگا 100 منزل ہے جنت کی. کتنے منزل ہیں؟ کیوں نہیں مالک الملک ایک منزل بنا دیا تھا، بس ساری جنت ایک ہو جائے؟ کیوں 100 بنایا؟ ہاں، جتنی کمائی ہوگی آپ کی اس منزل میں آپ کی رہائش ہوگی. نہیں تو ایک منزل بنا رہتے بس خلا جو آ گیا جنت میں داخل ہو جائے، بس جو آ گیا بھائی جنت میں ہو جاؤ، جاؤ جنت میں. لیکن جنت میں منزلیں بنائے ہیں جو ان کی وجہ سے تو جتنی کمائی جتنے اعمال ہوگا اس منزل میں آپ کو داخل کیا جائے. تو کوشش کرو آپ بھی دھرتی میں جس طرح
ادھر سے اپنا وطن چھوڑ کر کے اور یہ سارے جو آ گئے ادھر تو جھوپڑی سے نکل کر کے اور کمرے بنائے، کمرے سے نکل کر کے اور بلڈنگ بنایا، بلڈنگ سے جو بلڈنگ بیٹھا ہے وہ بولتا ہے تو میں کچھ بنگلہ بنایا، اور بنگلے والا بولتے ہیں میں بھی بنگلے سے نکل کر کے اور بڑا بنگلہ بنایا اور یہاں آسمان کے نزدیک جا کر کے بیٹھے فی الفضاء، یہی ہے نہیں؟ تو ہمیں ان کا مطلب جو ہے جنت میں 100 منزلیں اور دوزخ میں 7 درکے ہیں، درکے نیچے ہوتے ہیں، منزل اوپر ہوتی ہے۔ اچھا، انہم ساء ما كانوا يعملون، یہ انہوں نے اختیار کیا ہے، یہ غلط فہمی والا اس نے جو مشورے کر رہے ہیں یا دغا بازی کر رہے ہیں یا دھوکے بازی کر رہے ہیں یا چکر بازی مومن کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کو آپ نے صحیح راستے سے گمراہی میں ڈالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا، یہ کیوں؟ جو انہوں نے پہلے تو انہوں نے ایمان پسند کیا تھا، پتہ تھا انہیں، پھر دوبارہ انہوں نے انکار کر دیا، منکر ہو چکے، نعمت کو پسند کیا، وہ اللہ کے راستہ بھی پسند ہوا تھا ان کو، ایمان کو پسند کیا جو داخل کیا، پھر دوبارہ الٹا ہو گیا، ثم کفروا، یہ کافر ہو چکے ہیں۔ ان کے مطلب ان کی وجہ سے جب ایمان اس نے پسند کیا اور مومن ہوا تھا، پھر یہ انکار کر کے کفر پسند کیا ہے، ان کی وجہ سے مالک الملک کبھی اس کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیا کر لیتے ہیں، فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مالک الملک نے ٹھپا لگا دیا۔ جب ٹھپا لگ گیا نہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں تو سیدھا راستہ کون ہے اور الٹا راستہ کون ہے، چل رہے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تو کون سا سعادت والا راستہ کدھر ہے، بھول گئے، خلاص خود نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نہیں بولا اس کو آپ چھوڑ کر کے میرا سیدھا راستہ اور الٹے پڑ گئے، خود نے اختیار کیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، بیوقوف ہو چکے، کسی بات کا پتہ نہیں ہے، صحیح بات نہیں۔ اگر جانوروں کے ساتھ بٹھا تو وہ بزرگ بھی صحیح ہے، جس انسانوں کے ساتھ بٹھائیں گے ان کے لیے سارا ایک ہی ہے، خلاص تمیز چلا گئی نہیں، خلاص۔ سبب یہ ہے نہیں، ایمان پسند کر کے پھر آپ نے الٹا کیا، منافق ہو چکا نہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، میرا رسول جب ان کو دیکھیں گے آپ، ان کے اجسام جسم جو ہے نہیں بہت پسند ہوگا، بہت حسین جسم ہوگا۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، ان کے جانیں جو ہیں بہت حسین ہوگی۔ ہاں، جسم ہے انسان کا، کوئی انسان ہوتے اس کا جسم سے مزے والا نہیں، لیکن ان کے جسم جو ہیں آپ کیا بات، کیا بات، پیدا تو خالق نہیں کیا ہے۔ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر کبھی کبھی باتیں کریں گے بہت میٹھی باتیں کریں گے، آپ بولیں گے ان کی سنتے رہیں گے۔ یہ کون خبریں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سائی کارے تھا انہوں، ہاں، تسمع لقولہم، اگر باتیں کریں گے نہیں بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور آپ کو بہت میٹھی بات لگیں گے، اور لیکن حقیقی جو ہے ان کی باتیں جو میٹھی نہیں ہیں، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تسمع لقولہم کأنہم خشب مسندہ، ایسے ہیں کوئی چیز کو ایسا دیوار پر لگا دیا نہیں، وہ اصلی حقیقت جو ہے وہ کچھ نہیں ہوتی، یہ بس ایسے ہے
جسم اور باتیں لیکن حقیقت جو ہے باطنی طور وہ دوسری چیز ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، جب بھی کدھر بھی شور ہوگا نہیں وہ سمجھے میرے بارے میں ہے. کدھر بھی مشکل پیدا ہوگا نہیں، تکلیف ہوگی تو وہ سمجھ میرے لیے تکلیف پیدا ہو رہی ہے. یحسبون کل صیحۃ علیہم، ڈرنے والے بھی بہت جائے، ڈرتے بھی ہیں بہت. اندر جو ہے نا اس کا طاقت جو ایمان کی ہے نا نہیں ہے، اس کی وجہ وہ بزدل ہو چکے ہیں. جو بھی آواز ہے اس سے ڈرتا رہے، جو بھی مشکل آپ کیا سمجھ میں آنا. مناف کو آپ ڈرائیں گے نا وہ ڈر جائے گا جلدی. تجربہ کر لو، سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے بولا خیال کرو میرا، ہم العدو فاحذرهم، یہ ہیں دشمن، خیال کرنا ان دشمنوں کا. کیونکہ ہمیں آپ کو کیسا پتہ پڑے گا دشمن؟ یہ سے سیمپل والا اگر یہ نشانی اس انسان میں ہے نہیں، یہ ہے اللہ کے دشمن. ہم العدو فاحذرهم، خیال کرنا ایسے بندے جو ہیں، اس چکر میں جو بندے ہیں نہیں اس کا خیال کرتے رہو. قاتلهم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کو برباد کرے گا انشاءاللہ، اور ان کو پتہ ہی نہیں کدھر جائے کدھر آئے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اگر ان کو آپ بولا جائے گا آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں اور آپ کے لیے معافیاں مانگ لیں، تو وہ آپ نے یہ جو سر ہے نہیں ان کے وہ ایسے کرتے رہیں گے. چھوڑو یار. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، سیدھے کوئی جانے والا ان کو منع کر دے گا اور تکبر کرتے رہیں گے. کبریا کی وجہ سے شیطان بھی تکبر کیا نہیں، یہ بھی شیطان ہو گیا، اور یہ بھی اس کا بھائی ہو گیا شیطان. تکبر کیا نہیں، جو بھی متکبر ہوں گے نہیں اس دھرتی پر، جو بھی تکبر کریں گے نا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن کذر، چھوٹا بالکل چھوٹا بنے گا. سمجھ میں آیا؟ بولا پہلے بولتے تھے کیسا یہ کذر ہوئیں گے. وہ ادھر ہیں، وہ یہ قدیم گاڑیاں جو ہیں وہ جمع کرتے ہیں. حبیبو اس نے ایک مشین لے آیا، تو گاڑی تو کتنی بڑی ہوتی ہیں، 3-4 میٹر کی ہوتی ہیں، اور ادھر بھی 2-2.5 میٹر کا، ایسے موٹے موٹے بڑے بھی ہیں. وہ ایسا مشین لے آیا اور ساری چیزیں نکال کر کے پھر اس کو اس مشین میں ایسا ڈال کر کے ایسا کرتے 1 میٹر کا بنا دیا. اتنی لمبی چوڑی گاڑی کو ایسے اوزار انہوں نے بنایا، انسان نے باہر سے لے آیا ہے، اور اس کو اس کو بولتے ہیں ادغت تھا، یعنی اس کو دبا دبا کر کے 1 میٹر کا بنا دیا. اور ابھی اس کو باہر بھیج رہے ہیں، سارا اٹھا کر کے ٹریلا بھر دیا اور بھیج دیا. وہ 1 2 3 گاڑی آتی تھی اس میں، لیکن اس میں 100 گاڑی آ گئی، پتہ نہیں 50 گاڑی واللہ آ. تو حدیث مبارک میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی انسانوں کو جو خاص طور جو تکبر کرتے اس کو جمع کر کے چھوٹا سا بنائے گا. کذر بالکل چھوٹا ہے، مکھی سے بھی کم ہے میرے خیال میں. زر نیچے اس کے برابر بنا کر کے پھر اس کو پھینک دے گا. ابھی مخلوقات سے اس سے اوپر سے چلائیں گے، وہ نیچے پڑا رہے گا اور سارا اس کے پر چلتے رہیں گے. ان کی وجہ کیونکہ کبریا اللہ تعالیٰ ہے نہیں. کبھی کون ہے؟ ہم بولتے ہیں اللہ اکبر ہمیشہ بولتے ہیں نہیں، یعنی اللہ سے کوئی بڑا ہے، یہ بھی ان کے ساتھ یعنی برابر کرے. آپ نے بڑائی جو ہے بڑی خطرے والی بات ہے. تو مالک الملک کس کے بارے میں بھی ان کے بارے میں بولا نہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ،
یہ بھی پڑھائی کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. میرا رسول چاہے ان کے لیے آپ معافیاں مانگیں گے یا نہیں بھی مانگیں گے، ان کو آپ کا خالق جو ہے ان کو معافیاں دے گا بھی نہیں. سواء علیہم استغفرت لہم، چاہے آپ ان کے لیے معافی مانگیں گے، ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. یہ تو عجیب بات، یہ رسول معافی مانگ رہا ہے ان کی بھی نہیں قبول ہو رہی. عجیب. آج کل تو بہت اور ملے جو ہے بولتے بس میں تو آپ کی سفارش کروں گا، میں آپ کی جان چھڑاؤں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کا مطلب یہ تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو جھوٹا کر دیا. یہ بات کس کے لیے؟ یہ کتاب ہے کہ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ کلام اللہ بولتے ہیں نہیں. یہ قرآن ہے، دیکھو قرآن ہے، لکھا ہوا ہے قرآن شریف، قرآن لکھا ہوا ہے نہیں یا کوئی دوسرا کتاب ہے یہ قرآن کریم میں جو اندر جو ہیں، اس میں اندر جو ہے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں نہیں. وہ 30 پارے میں اس میں یہ باتیں ہمیں اپنی طرف سے لے. یہ سورۃ المنافقون ہے اس میں یا نہیں؟ یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے یا کسی دوسرے کا ہے؟ کلام یعنی اللہ کی باتیں ہیں یا کسی دوسرے کی باتیں ہیں؟ جب اللہ کے باتیں تو اس کو نہیں مانے گا تو کیا ہو جائے گا انسان؟ کیا حالت ہوگی اس کی انسان کو؟ وہ بھی متکبر ہو جائے گا اور کیا، اس میں نہیں شامل ہو جائیں. جب ماں اپنے رسول کو بول رہے ہیں مالک الملک سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، چاہے ان کے لیے آپ معافیاں مانگے گا میرا رسول، چاہے ان کے لیے معافیاں نہیں بھی مانگیں گے، بات ایک ہے. لن یغفر اللہ لہم. بابا یہ جوال موال بند کر لو. ابھی ایک آدھا گھنٹہ بیٹھتے پھر بھی جوالوں کے ساتھ بغیر کام نہیں چلتے ہیں. کیا بات ہے؟ نماز میں بیٹھا ہو رہے ہیں، حرم میں بھی یہ جوال لوگ کا کھانا خراب کر دیا، اور جدھر درس میں بیٹھے گا تو وہ بھی ابھی 2 الگ چلے جائے گا، وہ بھی خراب. کیا فائدہ ہے؟ اللہ کا کچھ خوف کر لو، اللہ ہدایت دے. بند کر کے ملائکوں کے ساتھ فرشتے کے ساتھ بیٹھتا ہے اور جوال بھی چالو ہے، ان کو بھی تکلیف ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے جدھر جرس چلتا ہے وہ ملاک نہیں بیٹھے ادھر. یہ جرس منع ہے شریعت میں، جرس جان گھنٹی. ہاں یہاں معلوم نہیں ہے گھنٹی بھی اس کو بند ہونا چاہیے. میں تو بند کے لیے پھر میں نے پڑ جائے آپ کے گھر. تو میرے تو مطلب جو ہے تو خیال کریں ہمیں. تو اس درس میں بیٹھے تھوڑا سا خطبے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے خطبے میں نہیں کوئی بیٹھا ہوگا تو پھر وہ اس کا کیا کام ہوگا؟ اگر کسی کو بولا چپ کرو تو اس کا خطبہ چلا گیا، عصمت خطبہ چلا گیا. یا کسی کو پتھری کو ہاتھ ڈالا وہ پتھری وہ خطبہ چلا گیا. من مس الحصى فقد لغى. لیکن کیا کرے ابھی رکوع میں نکال کر ہلو میں رکوع میں ہوں بھائی. عربی والا انا فرق آیا شیخ، اور اردو والا میں رکوع میں ہوں، فارغ ہو جائے گا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہو جائے گا کوئی نہیں. بہت گھنٹیاں ادھر حرم میں لگ رہا ہے. امام نے بہت بتا کر کے تھک گیا، لیکن سننے والے کم ہیں. واللہ اعلم. شیطان بھی چھوڑتا نہیں کسی کو. اللہ اعلم. المہم دنیا غرق ہو رہی نہیں بغیر جواب کے. یہ بھی اس بغیر موبائل کے چل رہی تھی دنیا، لیکن شیطان باپ نہ ایسا لے گا نہیں، کچھ چھوڑتا وہ بھی نہیں. تو یہ دیکھو نہیں مالک الملک نے بیان دیا ہے تو میرا رسول خیال کرو انہیں تکبر کیا ہے اور اس کو آپ بتائے ہیں. آؤ تو میں آپ نے رسول کے پاس لے جائیں ان کو. وہ نہیں آیا، انہوں نے مانا قبول کیا، قبول ہی نہیں کیا آنے کے لیے. ان کی وجہ سے آپ ابھی ان کے لیے معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. ان کا لقب رکھا ہے ہمارا یہ فاسق قوم ہے.
فاسق کون ہے؟ کس کو بولا جائے؟ جو بات نہیں مانتے ہیں. جس طرح شیطان کے بارے میں بولا مالک فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ شیطان جو ہے سورۃ الکہف میں آیا ہے نا اس کے بارے میں، یہ جو ہے شیطان اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا سجدے کرنے کے لیے، اس نے بات نہیں سنا، نہیں مانا. انہوں نے بھی نہیں مانا، اس کی وجہ سے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لقب دیا ہے. تو یہ ہیں فاسق لوگ. ان کا مطلب جو فاسق جو ہے اسے خیال کرتے ہیں. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. انہوں نے ہی بولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھے مہاجرین تھے تو ان کے ساتھ مدد کرنا یا کمی ہو گئی تھی، وہ چھوڑو تو یہ جب فنا ہو جائیں گے تو بعد میں میرا عملہ ہوئیں گے، ختم ہو جانا، وہ ختم ہونی چاہیے. کہیا یہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. بات تو منافق ہو رہی ہے تو میں شاید دیکھ رہے ایک دوسرا بھاگ رہے ادھر جا رہے ہیں، کیا بات ہے وہ اللہ عالم. ان کے اندر تو یہ تو نہیں باتیں، منافق وہ بات کے باتیں نہیں، بہت بھاگ جاتے ہیں. کسی بھی گمراہی والے کے بات قرآن بھرا ہوا ہے. ہم اکثر درست میں یہ باتیں بھی نہیں کرتے تو بھاگ نہیں جائیں، لیکن بیان تو کرنا بھی ہے نہیں. لا کرنا یہ اللہ کا کلام ہے نہیں. ہاں یہاں چھپائیں، اس کو بتائیں یا نہیں بتائیں؟ چلو بتانا تو ہے، کسی حالت میں راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پر یہ بار رکھا ہے. جب علم حاصل ہو جاتے نہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب فأولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. خطرے والی بات ہے. جو چھپاتے ہیں بولتے ہیں مالک جب بیان ہو گیا، معلومات حاصل ہو گئی تو میرے باتیں کو بیان کرو، تو میرے بندوں کو پتہ پڑ جائے تو کس راستے پر چلنا ہے. اور ایک گمراہی راستے پر چل رہا تھا تو ان کا بھی جب سنا اور پتہ پڑ گیا اور بلاغ پہنچ گیا نہیں، پھر یہ حجت بھی ہو جاتی ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اللہ جو وہ بندے میرے توبہ طائب ہوا، سنا پہلے اور پتہ پڑ گیا تو یہ راستہ جس پر میں غلط راستے پر چل رہا ہوں، سنا کان پر بات پہنچ چکی، اب یہ ادھر اندر داخل کرنا ہے، اس کو اس کھڑکی سے داخل کر کے اس کھڑکی سے نہیں نکالنا ہے، پھر ادھر جواب دینا ہے قیامت کے دن. اس کھڑکی سے داخل کرو اور اندر لے جاؤ تحلیل والے جگہ میں. بولتے ہیں نا وہ تحلیل کے خون کا تحلیل کرا کے دیا ہے، یہ ہے اس کا نتیجہ. تحلیل ادھر کرنا ہے. تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں لگتی ہے یا نہیں لگتی ہیں، صحیح ہے یا نہیں صحیح، باتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. پر پھر کون سا اعتراض ہے آپ کو؟ جب اس نے بیان کر کے بتایا، اللہ کے جو عالم ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وارث ہے، یا اس ٹائم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھا نہیں، لیکن ان کے بعد جو آتے ہیں تو یہ کس کا بیان کرنا، ان کے بیان کا کرنے کا کس کا کام ہے؟ ورثۃ الانبیاء، علماء، جو بھی جنہوں نے یہ بار جن کے پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کو عالم بنایا ہے، اس کو علم نصیب کیا ہے. علم کس نے نصیب کیا ہے؟ کون نصیب کرتا ہے انسان کو؟ بہت ہے، سب کو نہیں علم نصیب نہیں کرتے، لیکن ہے کوئی مخصوص لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کھینچ کر کے اس کے اندر علم ڈالا ہے.
تو ابھی میرا بیان کرو میرا باتیں. ابھی اس کی وجہ میں بیان کر رہا ہوں. کسی نے طلب بھی کیا تو یہ منافقوں کے بارے میں بتاؤ تو کچھ پتہ تو پڑ جائے. سمجھ میں آئے؟ بہت ہے، ایک درس تو کافی نہیں ہوا منافقوں کے بارے میں، بہت درس چاہیے اس کے لیے. لاکھ بیان تو کرنا ہے نا، آج کل منافق بہت ہو چکے ہیں. ہاں تو بتانا بھی ہے نا، آخر نہیں بتایا. اور اس کا کام ہے سن کر کے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. پہلے تو ان کے بارے میں بتایا جو آپ چھپاتے ہیں، ان کو بیان کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جب میں بیان کیا ہے، بتایا اس کتاب میں، من بعد ما بیناہ فی الکتاب. کون سا کتاب؟ یہی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی کتاب ہے یا کوئی دوسرا کتاب ہے؟ اس کا نام تو بہت ہے، قرآن بھی نام ہے، کتاب بھی ہے، بیان بھی نام ہے، برہان بھی نام ہے، تبیان بھی نام ہے، فرقان بھی نام، بہت نام ہے. نہیں نور ہدا تب ہے اس کا. تو بولا نا بیان. جب وہ سننے والے نے سنا، بھی سننے والے نے سنا، ایک تو بھاگ گیا، دوسرا کا کام ہے وہ سوچ رہے ہیں، تیسرا کا کام ہے ملتزم ہو گیا. اب یہ سوچنے والے جو ہے سوچ کر کے ملتزم ہو گیا. الا الذین تابوا، ان کے دل میں کھٹ کے داخل ہو گیا، اللہ میں کیا ہے، کیوں میں صحیح راستے کو چھوڑ کر کے الٹے راستے پر چلا. فوراً گر گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، سجدے میں گر گیا، توبہ طائب ہوا. فوراً آنسو آ گیا، شروع ہو گیا، ڈر رہا بھی خالق سے، تو میں کیا زندگی، کیوں ایک الٹے راستے پر چل رہا تھا، کیوں آپ نے ساتھ حساب کرنا شروع کر دیا، خود ہی کر دیا حساب. ادھر تو بڑا ادھر ہوگا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله الامان. وہ اللہ کریم ہے، اللہ معافی دے گا. لیکن جو سوچ والا آدمی فٹافٹ گر گیا، سوچ کر کے اور تسلیم کیا تو ابھی مالک الا الذین تابوا واصلحوا، ابھی اصلاح کر رہے ہیں، صحیح مسئلے کو کر رہے ہیں، سیٹنگ کر رہے ہیں، زندگی کا سیٹنگ کر رہے ہیں، اور آگے جانا ہے، حساب دینا ہے، سارا سوچ کر کے اور سیدھے راستے پر لگ گیا. راستے تو بہت ہے نہیں، راستے وہ یہ تو ایک راستہ ہے نہیں منافق والا، یہ بھی ایک راستے میں راستے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، میں یہودی جو ہے ان میں 71 راستے بن گئے تھے. کتنے طریقے بنا تھا یہودیوں کا؟ 71 یہودیوں کا. 70 دوزخی ہیں اور ایک ہیں جنتی. اور نصارے کا جو ہے 72 طریقے بنائے انہوں نے. 71 دوزخی ہیں اور ایک ہیں جنتی. اور بولا میرے امت میں بھی 73 فرقے بنے گے، سب دوزخی ہیں، ایک ہے جنتی والا. تو ابھی کیوں نہیں سوچ کر کے آپ نے مستقبل کیوں نہیں بنایا؟ اب یہ جو بیٹھا ہے در سن رہے ہیں، اس کا یہ غور سے سن رہے ہیں، وہ سوچ کر رہے ہیں، پھر توبہ طائب ہوا، پھر اصلاح کرنا شروع کر دیا ہے، سارے کو گڑبڑ والے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی آ گیا ان کے سامنے جو ساتھی تھے، ساتھی بہت ہوتے نہیں، گمراہی میں پڑے تھے وہ بھی، یا گاؤں یا شہر یا ملک. اس کو بولے گئے بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جو راستے پسند کیا ہیں، یہ تو اللہ کی راہ نہیں ہے. کیوں آپ جو تھے میرے ساتھ یار کیسا بھی، آپ کس نے آپ کو مولا بنا دیا؟ بولو یہ اللہ کی باتیں نے بتایا ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے عادت دیا اس پر چلو، میرے رسول کی باتیں مانو، میرے رسول کی پیروی کرتے رہو. نہیں بولا فلانے کی پیروی کرتے رہو یا فلانے کے پیچھے چلتے رہو. بتایا نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بتائیے میرا رسول ان کو، اگر اللہ تعالیٰ کو آپ چاہتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ
اور اس کو آپ چاہتے ہو اور چاہتے تو وہ بھی آپ کو، باقی آپ چاہتے وہ نہیں چاہتے، کیا فائدہ؟ فاتبعونی، میرے پیروی کرتے رہو، میرے پیچھے لگو، میں آپ کو پکڑ کر کے اور اللہ کے سامنے پہنچاؤں گا۔ میں بولوں گا یا اللہ یہ میرے امتی میں ہے اور سیدھا آدمی ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گا تو خلاص، اور کیا چاہیے؟ ہاں، مالک الملک بولے گا میرا رسول صحیح ہے، ہاں صحیح ہے، وہ جانتے ہیں، خالق جانتے ہیں تو میرا بندہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ لیکن مالک الملک نے ایک بار رکھا ہے رسول کے پر، اور رسول کے جو ان کے علماء وارث ہیں ان کا یہی کام ہے، ہر ایک پکڑ کر کے آپ نے جماعتوں میں جو ہوگا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے امت والے پکڑ کر کے وہاں سے، یا اللہ یہ ہے آپ کا بندہ، میں نے اس کو سمجھایا تھا، اس نے سمجھ لیا بات کو اور سیدھے راستے پر لگ گیا، اس کو معافی دو، پر یہی چاہیے اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ اللہ کو ناراض کر کے بیٹھے، ان کے رسول کو بھی ناراض کر کے بیٹھے ہیں، اور ان کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے، کون آپ کو جا کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا تو یہ سیدھا آدمی ہے؟ بتائیے کون آپ کی سفارش کرے گا؟ اللہ کا بندہ، کچھ فکر کرو۔ تو اور حق کڑوا بھی ہیں، ہاں یہ بھی بات ہے جناب، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ہی ان کے سامنے میرا اکیلے کا نام آتا ہے ان کے دلوں کا جو ہے کھٹکے پڑ جاتے ہیں، کسر نہیں ہے۔ لاکھ پیر شیر تعظیم ذکر ہوگا، مرشد وغیرہ کا، تو پھر تو ایسے ہنستے رہے، پورا اسی میں باتیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یہ وہ سمجھتے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو کیا پتہ، کیا اس نے ایسے گورنمنٹ لگا دی ہیں جو وہ چھوٹا بڑا لکھ رہے ہیں، بس چھوٹی بات بھی لکھے بڑی بھی لکھ رہے ہیں، وہ ذرا کے حساب لکھ رہے ہیں، ان کو ڈیوٹی پر لگا دیا، اور دیکھ بھی رہے خود، وہ تو سب سے بھی نزدیک ہے، ان ملائکوں سے بھی نزدیک ہے، فرشتے سے بھی۔ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یہ جو نفس ہوتی ہے ادھر خون کی، اس سے بھی نزدیک ہے ہمارے کو، لیکن بندہ جو ہے پھنس گیا ہے، آ کر کے شیطان کے مسئلے میں پھنس گیا ہے، کیا کرے؟ بند کرے اور کیا؟ منافق کی پوری صفت نہیں ہوئی، بس آپ آتے دیری سے، اور میں کیا کریں، 1 گھنٹہ تو ہونا چاہیے، ابھی باقی 5 منٹ ہے 1 گھنٹے میں میرے خیال میں، کیا خیال ہے؟ باقی ایک آیت ہیں، بس یہ جو دوسری باتیں تھی ابھی منافقوں کے بارے میں آگے انشاءاللہ کر لیں گے، تو یہ اس طرح چلے گا اور کیا چلے گا۔ ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان دیا، نہیں بولا ان کا تو مقصد ہے، تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہیں وہ فنش ہو جائے گا، مفلس ہو جائیں گے، تو پھر ہمارا کنٹرول چلے گا۔ ابھی ان کے پاس کچھ پیسے ہیں، تھوڑے بہت دو، یہ ختم ہو جائے تو پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ لیکن وہ بہت مالک الملک بیان دینا، ان کو کیا پتہ، خزائن تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہاتھ میں ہیں خزانے، جو بھی آسمان کے ہیں یا زمینے کے جو بھی خزانے، کس کے ہاتھ میں، کس کے کنٹرول میں، کس نے خزانے بنایا ہے؟ لیکن یہ بیوقوف خان اس کے بارے میں بولا نہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافق بیوقوف ہو چکے ہیں، بس پتہ ہی نہیں ان کو، سوچ سمجھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچ بھی کھینچ لیا، سمجھ بھی کھینچ لیا، بس وہ بکریا سے بھی جانور سے بدترین ہو گیا۔ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، بول رہے ہیں تو کسی جنگ میں گیا تھا، اسی جنگ میں بولا جب واپس ہو جائے گی پہنچیں گا ہم ادھر، تو جو اچھے عزت والے ہیں نہیں ان کو نکال دیں گے ہم ادھر سے، ہم اپنا نام بنائیں گے اور عزت آپ میری ہیں۔ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ،
عزیز لوگ ہیں نا عزت والے، ان کو نکال کر ذلیل کر کے نکال دوں گا مدینے، وہ خود ذلیل ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال دی ذلیل. آج تک بنی اسرائیل یہودی تھے نہیں ذرا دن، وہ منافق ہو کے سارے کو باہر نکال دیا ادھر. دیکھو مالک الملک جس چیز پر قادر ہے تو کر سکتے ہیں نہیں وہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اصلاً یہ عزت جو ہے یہ اللہ کی بات ہے. وہ اللہ حیثیت والا اللہ تعالیٰ ہیں، اور جن کو حیثیت والا بنائے یا جن کو نہیں بنائے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ان کو علم نہیں ان باتوں کا. اللہ کا انعام رہے گا اور ان کے رسول ہوگا اور مومن جو ہوگا ان کی باتیں ان کی عزت ہوگی. یہ ذلیل وہ خود ہوئیں گے، وہ گیا بھی ذلیل عزت نکل گیا. تو اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. اور مالک الملک سے یہی سوال کرتا ہوں ہمیں جنتی بنائے، اور جو جنت کے بارے میں جو بھی اقوال یا افعال ہیں وہ نصیب کریں تو ہمیں جنتی ہو جائیں گے، اور دوزخ سے بھی بچائے، اور جو بھی دوزخی جو افعال یا اقوال یا اعمال ہیں ان سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو ہمیں صحیح راستے پر لگائے. ہاں، اور جو بھی صحیح راستے کے لیے اقوال یا اعمال یا افعال ہیں وہ نصیب کرے، اور گمراہی والے راستے سے بچائے، اور جو بھی اعمال یا اقوال یا افعال گمراہی والے راستے پر لگاتے ہیں ان سے بھی بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.